بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت ہیں۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ نے زیارت کی، ان سے علم دین سیکھا، حدیثیں سنی، اور کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ قرآن کا علم رکھتے ہیں، حدیث کا علم رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم صلاحیت عطا فرمائی کہ قرآن و حدیث سے استنباط کے ذریعے آپ نے ایسے ایسے مسائل اخذ کر کے امت مسلمہ کو لوگوں کو پیش کیے کہ جس سے آج تلک امت مسلمہ فیضیاب ہو رہی ہے اور استفاضہ حاصل کر رہی ہے۔ مگر وہیں آج کے غیر مقلدین وہابی جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے اور کہلواتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، شخصیت پر، آپ کے علم پر عجیب و غریب قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان اعتراضات کا نہ تو کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر۔ ایک مسئلہ یوں لے لیجئے کہ اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اور امام اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑے امام۔ تو کیا حنفی جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا انہیں امام مانتے ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑا امام بنا دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امام ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ حالانکہ یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جس طرح آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا سچا، تو سب سے بڑے سچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو کیا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر جو کہا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کہا جاتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ میں جس طرح کے صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہیں، اس طرح کوئی اور صدیق اکبر نہیں ہے۔ اتنا بڑا، اتنا عظیم صدیق کوئی اور نہیں امت مسلمہ میں، نبی کے مقابلے میں نہیں۔ اسی طرح آپ آ جائیں فاروق اعظم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ فاروق کا معنی فرق کرنے والا، اور فاروق اعظم یعنی حق و باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا۔ تو حق و باطل میں سب سے بڑھ کر فرق کرنے والے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑے حق و باطل میں فرق کرنے والے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کہا جاتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ میں حق و باطل میں سب سے بڑھ کر فرق کرنے والے۔ اسی طرح امام اعظم جو کہا جاتا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، وہ سب سے بڑا امام نبی کے مقابلے میں نہیں، بلکہ آپ کا جو دور تھا، جس وقت میں آپ موجود تھے، اس وقت میں جو آپ نے خدمات دین کی اور قرآن و حدیث سے استنباط کر کے جو مسئلے اخذ کیے، جو اصول بیان کیے، جو فقہ بیان کی، جو آپ کے اجتہادات تھے، ان کو دیکھتے ہوئے آپ کی علمیت کے قائل ہو کر بڑے بڑے محدثین، محققین، مفسرین نے اس وقت کے جو تھے، انہوں نے آپ کو یہ لقب دیا امام اعظم کا، یعنی اس موجودہ دور میں سب سے بڑے فقہ کے امام۔ اس وجہ سے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے، بلکہ صحابہ کے بعد جو فقہی مسائل میں امام ہیں، فروعی مسائل میں امام ہیں، اس اعتبار سے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، یعنی فقہ کے سب سے بڑے امام، جیسے کہ امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبل ہیں۔
تو یہ آپ کی بات کے ہیں اور ان میں سے کوئی تابعی بھی نہیں ہے، لیکن ابو حنیفہ تابعی بھی ہیں الحمدللہ۔ تو لہٰذا فقہ کے اماموں میں سب سے بڑے امام، اس کا مطلب یہ ہے امام اعظم کا۔ ایک تو اعتراض کا جواب ہو گیا جو ان کا بے بنیاد اعتراض تھا۔ دوسرا یہ ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے، جو میری گفتگو ہوئی اس متعلق میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کہا گیا کہ ابو حنیفہ جو ہیں، کیونکہ یہ تو امام اعظم کہتے ہی نہیں، تو کہا انہوں نے غیر مقلدین نے کہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ 4 یا 5 حدیثیں جانتے تھے، اس سے زیادہ انہیں حدیثیں یاد نہیں تھی، تو لہٰذا وہ محدث تھے نہیں، زیادہ انہیں حدیثوں کا علم بھی نہیں تھا، اور جو 2-4 حدیثیں تھیں وہ بھی ضعیف تھیں۔ اچھا، اب یقین جانیے جب 2-4 یا 5 حدیثیں اس کو یاد ہوں، وہ بھی ضعیف ہوں، پھر اسے قرآن کا علم ہو اور پھر وہ استنباط کے ذریعے مسئلے اخذ کرے، ایک پوری فقہ جو ہے وہ مرتب کر دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اب پھر وہ کون تھے؟ کہتے کہ اہل رائے تھے۔ پھر میں نے سوال کیا وہ اہل رائے کس معاملے میں تھے؟ تو غیر مقلد نے جواب دیا کہ وہ قرآن و حدیث کے معاملے میں اہل رائے تھے۔ میں نے کہا وہ رائے کس کو دیا کرتے تھے؟ کیا وہ شریعت کے معاملے میں تھے؟ انہوں نے کہا شریعت کے معاملات میں وہ اہل رائے تھے، اور وہ جو رائے دیا کرتے تھے وہ اس وقت جو علماء تھے، فقہاء تھے، محدثین سے اور مفسرین تھے، محققین تھے، مجتہدین تھے، تو وہ ان کو رائے پیش کرتے تھے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور لوگوں نے پسند بھی کیا، تو اس لیے لوگ انہیں عزت بھی دیتے ہیں، اور وہ ایک عظیم نیک بزرگ ہستی ہیں، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اب میرا ان سے سوال یہ تھا کہ جناب یہ بتائیے ایسی شخصیت جسے 4 یا 5 حدیثیں یاد ہوں، آپ کو مجھے 4 یا 5 حدیثوں سے زیادہ یاد ہیں، تو کہ آپ ان میں محدث ہیں؟ یقیناً نہیں۔ کیا ہم مجتہد ہیں؟ یقیناً نہیں۔ کیا ہم عالم ہیں؟ یقیناً نہیں۔ کیا ہم فقیہ ہیں؟ یقیناً نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں محقق ہوں۔ اب بتائیے چند حدیثیں یاد کرنے پر وہ اپنے آپ کو محقق کہہ رہا۔ میں نے اس سے محقق کی تعریف پوچھی کہ آپ کس طرح محقق ہیں، تو اس نے بیان کیا کہ ہم کسی عالم سے حدیث سنتے ہیں تو جا کے چیک کر لیتے ہیں کتاب میں موجود ہے یا نہیں، وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں اس کا ترجمہ تو ہم جا کے چیک کر لیتے ہیں قرآن کھول کر کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے یا نہیں، تو لہٰذا ہم محقق ہیں۔ تو لہٰذا میں نے کہا کہ جب آپ محقق ہیں، چند حدیثیں یاد کر لی ہیں، آپ نے فقط دیکھ لی تو اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہیں، جو ترجمہ ہے وہ آپ نے چیک کر لیا کہ ہے یا نہیں تو اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کیسے اہل رائے کہہ سکتے ہیں فقط؟ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص جسے 4 یا 5 حدیثیں یاد ہوں، قرآن کا علم بھی نہ ہو، اور بڑے بڑے جو علماء ہیں، جو محققین ہیں، جو مجتہدین ہیں، جو مفسرین ہیں، وہ 4 یا 5 حدیثیں یاد رکھنے والے شخص سے قرآن و حدیث میں جو ہے وہ رائے لیں اور ان کی رائے کو قبول بھی کر لیں؟ اس سے تو پتہ یہ لگا کہ ان سے بڑے عالم، محقق و محدث یا مجتہد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو اس پر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب یہ بات خود سوچئے، ایک شخص کو حدیثیں نہیں آتی ہوں، قرآن کا علم نہیں ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ علماء یا فقہا کو قرآن و حدیث سے مسئلے بیان کر دیں صرف 4 یا 5 حدیثوں کے بلبوتے پر؟ یقیناً یہ ان کا مقلدین، غیر مقلدین کا واضح جھوٹ ہے، اور یہ بغض ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نام و نہاد اہل الحدیثوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اپنے عقیدے کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قائم و دائم فرمائے کہ ہم ایسے بزرگوں سے وابستہ رہیں اور ان کے ذریعے اس نماز کو سیکھیں جو انہوں نے صحابہ کرام رضوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور صحابہ کرام وہ نماز پڑھتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ 2 ایک اعتراض تھے۔
جو میری گفتگو ہوئی غیر مقلدین سے تو سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کر اسے شیئر کیا جائے آپ لوگوں کے ساتھ، تو میں نے شیئر کی۔ تو ان کی اس طرح کے عجیب و غریب جو ہیں سوالات اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف اور صرف ان کی چال پوسیاں ہیں اور مکر فریبیاں ہیں اور دجل فریبیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان میں فرمائے۔ بات کرنے میں بولنے میں لفظوں کی غلطی ہو گئی ہو، سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔